تمہیں لگا تم جیت گئے ہو دانیال؟ تمہاری ہر چال ہر فریب کا حساب دینے میں خود آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، یہ ناپاکی کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرا نام زارا ہے۔ میں ایک انتہائی متمول اور کھاتے پیتے گھرانے کی اکلوتی بیٹی ہوں، جس کی پرورش بے پناہ لاڈ پیار اور ہر طرح کی آسائش کے ساتھ کی گئی۔ میری زندگی میں دانیال کی آمد ایک خوشگوار جھونکے کی طرح ہوئی تھی، جو بظاہر ایک سلجھا ہوا خاندانی اور محبت کرنے والا انسان معلوم ہوتا تھا۔ میرے والدین اس کی ظاہری شرافت اور وزیداری سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے میری شادی نہایت دھوم دھام سے دانیال کے ساتھ کر دی۔ شادی سے پہلے جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا تو اس کی گفتگو میں ایک خاص قسم کی عاجزی تھی۔ انکل، میں جانتا ہوں زارا آپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور آپ نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی وہ شہزادی بن کر ہی رہے گی۔ دانیال نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میرے والد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، بیٹا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، دنیا داری کے معاملات سے بالکل ناواقف ہے۔ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میرے والد نے انتہائی جذباتی انداز میں جواب دیا تھا۔ شادی کے ابتدائی چند ماہ کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ دانیال نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھا۔ وہ ہر وقت میری تعریف کرتا اور مجھے یہ احساس دلاتا کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ اس دوران اس نے نہایت خاموشی اور ہوشیاری سے میرے مالی معاملات اور میری وراثت کے کاغذات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ زارا جان، اتنی بڑی فیکٹری اور اتنی ساری جائیداد انکل اکیلے کیسے سنبھالتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی مینیجر رکھا ہوا ہے یا سب کچھ خود دیکھتے ہیں؟ ایک رات بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا تھا۔ ابو خود ہی سب دیکھتے ہیں دانیال، انہیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میری اکلوتی بیٹی کا ہے، اس لیے میں اس میں کسی غیر کا عمل دخل نہیں چاہتا۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سادگی سے جواب دیا، انکل بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آج کل کے زمانے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے کیا تمہارے نام پر بھی کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے یا سب انکل کے نام پر ہی ہے؟ دانیال نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ ابو نے پچھلے سال 2 کوٹھیاں اور کچھ زرعی زمین میرے نام کر دی تھی۔ کیوں؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے کچھ نہیں میری جان، میں تو بس ایسی فیملی کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ تم سو جاؤ۔ اس نے فوراً بات بدل دی اور مجھے تسلی دی۔ اس وقت مجھے یا میرے گھر والوں کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا کہ اس کی ان باتوں کے پیچھے کیا مکروہ ارادے چھپے ہیں۔ شادی کے 6 مہینے دانیال مجھے پہلی بار ملوانے کے لیے میرے میکے لے کر آیا۔ گاڑی کا سفر بالکل عام سا تھا اور ہم ہنستے مسکراتے گھر پہنچے۔ آج امی نے تمہارے پسند کے کھانے بنائے دانیال، وہ صبح سے باورچی خانے میں مصروف ہیں۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے خوش دلی سے کہا، بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی آنٹی کے ہاتھ کا کھانا بہت یاد آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی کے دروازے میں قدم رکھا اور میرے والدین ڈرائنگ روم میں ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھے، دانیال نے اچانک میرے قریب ہو کر میرے کان میں انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں طلاق الفاظ ادا کر دیے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ صرف میں سن سکی، لیکن الفاظ اتنے واضح تھے کہ میرے ذہن میں دھماکہ ہو گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس نے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں پھونکے۔ میں وہیں بت بن کر کھڑی رہ گئی اور میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھا، جو میری اس اچانک بدلی ہوئی حالت پر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا ذرا بیٹی؟ تم اچانک ایسے کیوں کھڑی ہو گئی؟ اندر ہو بیٹا، میرے والد نے پریشانی سے میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابو، دانیال نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ یہ سنتے ہی دانیال نے ایک دم اپنے چہرے کے تاثرات بدلے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ سیدھا میرے والد کے قدموں میں گر گیا اور قسمیں کھانے لگا۔ خدا کی قسم انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں تو زارا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، یہ میری جان ہے، میں اسے طلاق دینے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ دانیال نے روتے ہوئے میرے والد کے گھٹنے پکڑ لیے۔ یہ جھوٹ بول رہا ابو، اس نے ابھی میرے کان میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے دانیال کی طرف اشارہ کیا۔ زارا ہوش میں آؤ،
کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دانیال تو تمہارے ساتھ ہنستا مسکراتا اندر آ رہا تھا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ میری والدہ نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور سختی سے جھنجھوڑا۔ آنٹی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، زارا اچانک یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تو راستے بھر بہت خوش تھے، شاید اسے کوئی شدید وہم ہوا ہے یا یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ دانیال نے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مظلومیت سے کہا۔ اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ میرے اپنے والدین نے مجھ پر شک کیا اور اسے سچا سمجھ لیا۔ میرے والد نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ بیٹا تم تھک گئی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ دانیال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم بلا وجہ وہم کر رہی ہو۔ میرے والد کا لہجہ اب قدرے سخت تھا۔ آپ لوگ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھے سمجھا بجھا کر اور زبردستی دانیال کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ گھر واپس آ کر دانیال کا رویہ دوبارہ بالکل نارمل ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھ سے بے پناہ محبت کا اظہار شروع کر دیا، لیکن میرے دل میں وہ الفاظ خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ تم مجھ سے دور رہو دانیال، تم مجھ پر حرام ہو چکے ہو، میں تمہارے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی۔ میں نے اس رات اسے بیڈ سے دور دھکیلتے ہوئے غصے اور نفرت سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو زارا جان؟ تم میری منکوہا ہو، میری بیوی ہو، یہ کیسا وہم پال لیا تم نے؟ میں نے تمہیں کوئی طلاق نہیں دی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ تم جھوٹے ہو دانیال، مجھے معلوم ہے تم نے کیا کہا تھا۔ میں ایک مذہبی اور باعمل لڑکی ہوں، میں یہ حرام زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو زارا، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، چپ چاپ آ کر سو جاؤ، ورنہ میں کل پھر انکل کو فون کر کے بتاؤں گا کہ تم راتوں کو اٹھ کر کیا تماشے کر رہی ہو۔ دانیال کا لہجہ اچانک سخت اور دھمکی آمیز ہو گیا۔ اس رات میں نے زمین پر سو کر گزاری۔ میں راتوں کو اٹھ کر روتی اور اللہ سے معافی مانگتی۔ میں نے محسوس کیا کہ دانیال جان بوجھ کر مجھے تنہا کر رہا ہے اور میرے اندر کا خوف مجھے نفسیاتی طور پر کمزور کر رہا ہے۔ اس نے گھر کے نوکروں کے سامنے بھی یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ رحیمہ بی بی، تم بیگم صاحبہ کے کمرے میں کم جایا کرو اور ان کی کسی بات کا برا مت مانا کرو۔ ان کی ذہنی حالت آج کل ٹھیک نہیں ہے، وہ اکثر عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ میں نے ایک دن لاؤنج میں کھڑے ہو کر دانیال کو ہماری پرانی ملازمہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، جی صاحب جی، میں خیال رکھوں گی، اللہ بیگم صاحبہ کو صحت دے۔ ملازمہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر گھٹن ہونے لگی تھی۔ میرا اپنا گھر میرے لیے ایک قید خانہ بن چکا تھا۔ میرے والدین کا کردار اس پوری صورتحال میں ایک روایتی مشرقی خاندان والا تھا۔ وہ میری باتوں کو شادی کے ابتدائی مسائل اور میری ذہنی کمزوری سمجھ رہے تھے۔ دانیال روزانہ میرے والد کو فون کرتا اور انتہائی فکر مندی کے ساتھ میری خیریت اور میری عجیب حرکات کا ذکر کرتا۔ انکل، زارا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آج اس نے صبح کو ناشتہ بھی پھینک دیا اور مجھ پر چلانے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ انکار کرتی ہے۔ دانیال نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے والد کو فون پر کہا تھا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، تم بہت اچھے انسان ہو جو اس کے نخرے برداشت کر رہے ہو۔ میں کل خود آ کر اسے سمجھاؤں گا، تم بس اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کا بندوبست کرو۔ میرے والد کی آواز فون کے اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ میرے والدین دانیال کی اس فکر مندی سے مزید متاثر ہوتے اور مجھ پر غصہ کرتے کہ میں ایک اچھے بھلے شوہر کی زندگی عذاب بنا رہی ہوں۔ اگلے دن میری والدہ کا فون آیا، زارا، تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنا گھر خود برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ دانیال جیسا شریف لڑکا تمہیں کہاں ملے گا جو تمہاری ان پاگلوں والی حرکتوں کو بھی برداشت کر رہا ہے؟ میری والدہ غصے سے چیخ رہی تھی، امی، وہ شریف نہیں درندہ ہے، وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے روتے ہوئے التجا کی، بکواس بند کرو، اگر اس نے تجھے چھوڑ دیا تو ہم معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، چپ چاپ اپنا علاج کرواؤ اور ڈرامے بند کرو۔ والدہ نے سختی سے فون بند کر دیا۔ میرے لیے یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ تھی کہ میرے اپنے سگے ماں باپ میری سچائی کو میرا پاگل پن سمجھ رہے تھے۔ میں دیواروں سے باتیں کرنے لگی تھی، میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت ڈرتی رہتی کہ دانیال
اب کون سا نیا وار کرے گا؟ ٹھیک 1 ماہ بعد دانیال نے دوبارہ وہی کھیل کھیلا۔ میری کزن کی شادی تھی اور مجھے اپنے والدین کے گھر جانا تھا۔ دانیال نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور انتہائی پیار سے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو زارا، مجھے یقین ہے تقریب میں سب کی نظریں تم پر ہی ہوں گی۔ دانیال نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی ہم میرے گھر پہنچے، دانیال نے گاڑی پارک کی۔ ہم دروازے کی طرف بڑھے۔ اندر سے ڈھولک اور گیتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مجھے خاندانی تقریب کے بہانے میرے والدین کے گھر لے گیا تھا، اور ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے چند لمحے قبل جب میں دروازے کی چوکھٹ پر تھی، اس نے بالکل اسی انداز میں میرے کان میں دوسری بار طلاق کے الفاظ ادا کیے۔ میں تمہیں دوسری بار طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ اس بار میرا رد عمل پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ میرے اندر پچھلے 1 مہینے کا دبا ہوا غصہ، خوف اور نفرت ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ درندے ہو تم، شیطان ہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری زندگی عذاب کر رکھی ہے تم نے؟ میں نے پاس پڑا ہوا ایک قیمتی گلدان اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ گلدان کے ٹکڑے پورے صحن میں بکھر گئے۔ میری چیخوں اور گلدان ٹوٹنے کی آواز سن کر میرے گھر والے اور تقریب میں موجود کچھ قریبی رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ اس نے مجھے پھر طلاق دی ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، اسے نکالو میرے گھر سے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بال نوچنے شروع کر دیے۔ دانیال نے پھر سے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس بار اس نے باقاعدہ روتے ہوئے میرے والد کے گلے لگ کر سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ انکل، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ زارا واقعی کسی شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں تو اس کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ پلیز اس کا علاج کروائیں، میری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ دانیال نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے سسکیاں لیں۔ شرم کرو زارا، تم نے سارے خاندان کے سامنے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہے، یہ کیسی حرکتیں ہیں؟ میرے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ابو، آپ مجھے مار رہے ہیں، اس درندے کے لیے جو مجھے طلاق دے چکا ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے اپنا گال پکڑ کر روتے ہوئے کہا، تم میری بیٹی نہیں، تم واقعی پاگل ہو چکے ہو۔ اسے پکڑو اور اندر کمرے میں بند کرو۔ والد نے میرے بھائیوں کو اشارہ کیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے زبردستی پکڑا اور کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی اور روتی رہی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ باہر لاؤنج میں دانیال کو تسلیاں دی جا رہی تھیں۔ بیٹا، تم فکر مت کرو، ہم کل ہی سے شہر کے سب سے بڑے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں گے۔ تم جا کر آرام کرو، ہم اسے کل خود ہسپتال لے کر آئیں گے۔ میرے والد دانیال سے شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ میں ایک ایسی گہری کھائی میں گر چکی ہوں جہاں سے میری آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں رو کر یا چیخ کر اپنا دفاع نہیں۔ میں نے بازار جانے کے بہانے ایک الیکٹرانکس کی دکان سے ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ اور وائس ریکارڈر خریدا۔ میں نے وہ کیمرہ اپنے بیڈ روم کے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے فریم میں چھپا کر لگا دیا اور ریکارڈر کو اپنے تکیے کے غلاف کے اندر احتیاط سے سی دیا۔ میں چاہتی تھی کہ دانیال اکیلے میں مجھ سے طلاق کے حوالے سے کوئی بات کرے جو ریکارڈ ہو جائے۔ آج تم نے شام کی چائے نہیں پی زارا جان؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پی لو۔ دانیال ایک رات کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی محبت بھری لہجے میں بولا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ کچھ نہیں پینا دانیال، تم کھا پی لو۔ میں نے سرد مہری سے جواب دیا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ غصے میں ہر حقیقت اگل دے۔ ایسے مت کرو میری جان، تم بہت کمزور ہو رہی ہو۔ میں تمہارے بغیر ایک پل کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور رہو، تم اچھی طرح جانتے ہو تم میرے لیے کیا بن چکے ہو۔ تم مجھے طلاق دے چکے ہو، اب تم میرے لیے مکمل نامحرم ہو۔ میں نے اسے جھٹکتے ہوئے پیچھے دھکیلتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تاکہ میری اور اس کی آواز ریکارڈر میں صاف محسوس ہو سکے۔ زارا، تم پھر وہی وہم اور پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی طلاق نہیں دی، تم بیمار ہو گئی ہو، سو جاؤ چپ چاپ آرام سے۔ اس نے انتہائی شاطرانہ اور پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کے دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ وہ کوئی بھی ایسا لفظ ادا نہیں کر رہا تھا
جو اس کے خلاف ثبوت بن سکے، اور مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے وہ الٹا شفقت دکھا رہا تھا۔ 2 دن بعد جب میں صبح سو کر اٹھی تو میں نے کیمرہ اور ریکارڈر چیک کرنے کا سوچا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے ہاتھ ڈالا تو وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے گھبراہٹ میں تکیے کا غلاف ٹٹولا تو ریکارڈر بھی غائب تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو میری جان؟ دانیال باتھ روم سے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک مینے خیز اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میرے بیڈ روم میں میری کچھ ذاتی چیزیں تھیں، وہ کہاں ہیں دانیال؟ میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس سے پوچھا۔ اوہ، وہ چھوٹا سا کیمرہ اور وہ مشین؟ رات کو تم نیند میں چل رہی تھی، تم نے خود انہیں اٹھایا اور باتھ روم کے پانی والے ٹب میں پھینک دیا۔ میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی لیکن تم مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تمہاری ذہنی بیماری اب خطرناک ہوتی جا رہی ہے سارا، مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ اس نے انتہائی معصومیت سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ میرے پاس ثبوت اکٹھا کرنے کا یہ آخری راستہ بھی اس نے نہایت مکاری سے بند کر دیا تھا۔ اگلے دن دانیال میرے والدین کو بلانا آیا۔ وہ سب مل کر مجھے زبردستی شہر کے ایک مشہور ماہر نفسیات کے کلینک لے گئے۔ کلینک کا ماحول انتہائی سرد تھا۔ ڈاکٹر ایک بھاری بھرکم چشمہ لگائے اپنی نشست پر موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ شدید وہم کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر روتی ہے اور عجیب و غریب کیمرے گھر میں چھپاتی ہے۔ دانیال نے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتے ہی اپنی اداکاری شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں نکلی آنسو تیر رہے تھے۔ مسز زارا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی ڈائری پر کچھ لکھتے ہوئے مجھ سے ایکسپرٹ انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ہمارے والدین کے گھر میں میرے کان میں واضح طلاق کے الفاظ کہے تھے۔ یہ میری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے پاگل ثابت کر رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کو سچ بتانے کی کوشش کی اور دانیال کی طرف نفرت سے اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھیے یہ مجھ پر کیسے گھناؤنے الزام لگا رہی ہے۔ میں نے آج تک اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ انکل آپ ہی بتائیں، کیا میں نے کبھی آپ سے زارا کی جائیداد کا ذکر کیا ہے؟ دانیال نے فوراً میرے والدین کی طرف مڑ کر مظلومیت سے سوال کیا۔ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب، دانیال نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ دانیال تو ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ ہماری بیٹی ہی کسی شدید دماغی خلل کا شکار ہو گئی ہے اور اپنا گھر اجاڑ رہی ہے۔ آپ اس کا علاج کریں۔ میرے والد نے دانیال کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے ڈاکٹر سے التجا کی۔ دیکھیے مسٹر دانیال، آپ کی پیش کی گئی علامات کے مطابق آپ کی بیوی شیزوفرینیا اور شدید قسم کے پیرانویا کا شکار ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ سب ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ہم انہیں کچھ انتہائی طاقتور ادویات تجویز کر رہے ہیں۔ ان کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے ایک لمبا چوڑا نسخہ لکھ کر دانیال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور میری سچائی کو میرے دماغ کا فطور قرار دے دیا گیا۔ دانیال نے اس بات کو یقینی بنایا کہ میں اب اس سگوناور دوائیاں باقاعدگی سے کھاؤں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی کے ساتھ گولیاں کھلاتا۔ اسی غنودگی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں دانیال کا اصل کھیل شروع ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اب میں مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ایک رات جب میں دوائی کے اثر سے شدید نشے کی حالت میں بیڈ پر پڑی تھی، وہ میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ قانونی کاغذات اور ایک پین تھا۔ زارا جان، اٹھو شاباش، ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ یہ تمہارے ہسپتال کے کچھ فارم اور ہمارے نئے گھر کے کاغذات ہیں۔ اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور میرے ہاتھ میں پین پکڑا دیا۔ اس کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے دانیال، مجھے سونے دو، میں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا اور دوبارہ تکیے پر گرنے لگی۔ بس 1 منٹ کا کام ہے میری جان، یہاں دستخط کرو اور جلدی سے یہاں اپنا انگوٹھا لگاؤ، پھر آرام سے سو جانا۔ اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کاغذ کے بالکل نچلے حصے پر میرے دستخط کروا لیے۔ میں اس قدر حواس باختہ تھی کہ بغیر پڑھے ان پر دستخط کرتی چلی گئی۔ کچھ دن بعد دوپہر کے وقت میرا ذہن قدرے صاف تھا۔ دانیال دوبارہ کچھ کاغذات لے کر میرے پاس آیا۔ اس بار میں نے دستخط کرنے سے پہلے کاغذ پر نظر ڈالی۔ موٹے حروف میں جائیداد کی منتقلی کے الفاظ درج تھے۔ میرا دماغ تیزی سے گھوما۔ مجھے ساری سازش مکمل طور پر سمجھ آ گئی۔
یہ کیا ہے دانیال؟ یہ تو میری زمینوں اور بینک اکاؤنٹس کے کاغذات ہیں، میں ان میں ہرگز دستخط نہیں کروں گی۔ میں نے کاغذات اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر پھینک دیے اور غصے سے چلائی، شرافت سے دستخط کر دو زارا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال کا چہرہ اچانک بھیانک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں لالچ اور وحشت اتر آئی تھی۔ تم ایک دھوکے باز اور گھٹیا انسان ہو، میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں اپنی جائیداد کا ایک ٹکڑا نہیں دوں گی۔ میں نے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ دانیال نے پھرتی سے آگے بڑھ کر میرے بال پکڑے اور مجھے زور سے زمین پر دے مارا۔ میرے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ اس نے پہلی بار مجھ پر جسمانی تشدد کیا، اپنا گھٹنا میری کمر پر رکھا اور میرا دایاں ہاتھ سختی سے مڑوڑ دیا۔ تمہاری چیخیں کوئی نہیں سنے گا پاگل عورت، سب جانتے ہیں تم دماغی مریض ہو، چپ چاپ انگوٹھا لگاؤ، اس نے غرا کر کہا اور میری سیاہ لگی انگلی زبردستی ان کاغذات پر ضبط کر دی۔ میں درد اور تکلیف سے روتی رہی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب مجھے طلاق دے کر میرے مال پر قبضہ کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد دانیال مجھے لے کر تیسری مرتبہ میرے والدین کے گھر آیا۔ میری حالت اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ میں دوائیوں کے اثر اور مسلسل خوف کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور میرا وزن تیزی سے گر رہا تھا۔ امی جان، دادا کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، میں اسے آپ لوگوں سے ملوانے لے آیا ہوں، شاید اس کا دل بہل جائے۔ دانیال نے گھر کے دروازے پر میری ماں کو دیکھتے ہی انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہا۔ اس نے مجھے کندھوں سے سہارا دیا ہوا تھا۔ میری بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ آؤ اندر آؤ زارا۔ میری ماں نے پریشانی سے میری طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میری ماں میرے قریب آئی، دانیال نے مجھے ان کے حوالے کرنے کا بہانہ کیا اور بالکل سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں تیسری طلاق دے دی۔ میں تمہیں تیسری اور آخری طلاق دیتا ہوں، اب تم مکمل حرام ہو مجھ پر۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں اترے۔ میری ماں سمجھی کہ وہ مجھے پیار سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ مسکرا دی، لیکن میرے لیے یہ الفاظ موت کا پیغام تھے۔ میرے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ارد گرد ہسپتال کی تیز روشنیاں اور دوائیوں کی بو تھی۔ میں ایک ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے اور دانیال میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دانیال نے پھر سے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ شکر اللہ کا تم ہوش میں آ گئی، میں تو ڈر ہی گیا تھا زارا، میری جان۔ دانیال نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ دور ہٹ جاؤ مجھ سے درندے، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور آنکھیں کھولتے ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ زارا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بیچارہ تمہارے لیے رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے اور تم اسے دھکے دے رہی ہو۔ میرے والد نے غصے سے آگے بڑھ کر مجھے سختی سے ڈانٹا۔ ابو، اس نے مجھے تیسری طلاق دی ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں اس نامحرم شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزاروں گی، آپ مجھے اس کے ساتھ مت بھیجیں۔ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے اپنے والد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس کر دو زارا، بس کر دو، ہم تمہارے ان روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں، تم واقعی مکمل پاگل ہو چکے ہو، ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ میرے والد نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے مجھے کچھ ہوش آور انجیکشن لگائے اور مجھے واپس دانیال کے گھر بھیج دیا۔ دانیال مجھے کمرے میں چھوڑ کر لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ میں پیاس کی شدت سے جاگی اور پانی پینے کے لیے دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا لیکن بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے دانیال کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی باتیں سننے لگی۔ جی انکل، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زارا کو گھر میں رکھنا میرے لیے خود اس کی اپنی جان کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اسے کسی باقاعدہ مینٹل اسلائم میں داخل کروانا ضروری ہے۔ دانیال فون پر میرے والد سے بات کر رہا تھا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ فون کے اسپیکر سے میرے والد کی روتی ہوئی اور بوجھل آواز آئی۔ بیٹا تم جو بہتر سمجھو کرو، ہم تو اس کے روز روز کے تماشوں سے عاجز آ چکے ہیں۔
تم اگلے ہفتے اسے شہر کے بڑے پاگل خانے میں داخل کروانے کا بندوبست کرو۔ میری طرف سے مکمل منظوری ہے۔ شکریہ انکل، میں زارا کی بہتری کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ دانیال نے فون کاٹا اور سکون کا سانس لیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایک بار اس پاگل خانے میں چلی گئی تو وہاں سے زندہ واپس نہیں آؤں گی۔ دانیال کے پاس میرے دستخط شدہ پاور آف اٹرنی کے کاغذات موجود تھے۔ وہ آسانی سے میری ساری جائیداد ہتھیار لے گا اور میں اس پاگل خانے کی اندھیری کوٹھڑی میں سڑ سڑ کر مر جاؤں گی۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں فرش پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے اس گھر سے نکلنا ہے۔ ناشتے کی میز پر دانیال نے معمول کے مطابق مجھے وہ نشاور گولی پانی کے گلاس کے ساتھ دی۔ یہ لو زارا جان، اپنی دوائی کھا لو تاکہ تمہارا دماغ پرسکون رہے۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے یہ دوائی نہیں کھانی دانیال، اس سے مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے گولی کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ضد مت کرو میری جان، ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے۔ چپ چاپ کھا لو ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے گولی منہ میں رکھی اور پانی کا گھونٹ بھرا، لیکن گولی کو نگلنے کی بجائے زبان کے نیچے دبا لیا۔ دانیال مطمئن ہو کر اپنے دفتر چلا گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد میں نے باتھ روم جا کر گولی تھوک دی اور کئی بار کلیاں کی۔ 2 گھنٹے بعد جب میرا ذہن دوائی کے خمار سے قدرے صاف ہوا تو میں نے اپنے فرار کا منصوبہ عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ رحیمہ بی بی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور کچھ تازہ ہوا کھانے کو کر رہا ہے۔ میں قریبی بازار سے خود جا کر اپنے لیے کچھ تازہ سبزیاں خریدنا چاہتی ہوں۔ میں نے کچن میں جا کر ملازمت سے انتہائی نکاہت بھرے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، صاحب نے آپ کو اکیلے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ آپ کو کچھ چاہیے تو میں لا دیتی ہوں۔ ملازمہ نے پریشانی سے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا، رحیمہ، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے باہر جانا ہے۔ میں یہی پاس والے بازار جا رہی ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں نے قدرے تک مانا اور منت بھرے ملے جلے انداز میں کہا۔ ملازمہ نے میری بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر مزید بحث نہیں کی اور مجھے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک بڑا سا بایا پہنا، اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپا اور پیدل ہی بازار کی طرف نکل پڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ارادہ بازار کے دوسرے سرے سے کسی بس یا رکشے میں بیٹھ کر شہر سے دور بھاگ جانے کا تھا۔ ابھی میں بازار کے ایک نسبتاً سنسان حصے میں پہنچی ہی تھی جہاں دکانیں کم تھیں کہ اچانک کالے شیشوں والی ایک چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر میرے بالکل پاس آ کر رکی۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اندر بیٹھے ایک شخص نے مجھے اشارہ کیا۔ اس نے اپنا چہرہ ایک بڑے سے مفلر اور ٹوپی سے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کانپتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم کس عذاب سے گزر رہی ہو زارا، میں تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہوں، میں دانیال کے چنگل سے تمہیں نکال سکتا ہوں۔ اس شخص کی آواز انتہائی سنجیدہ اور پراسرار تھی۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے اور میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، تمہارے پاس بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں پاگل خانے بھیجنے والا ہے۔ اگر تم اس حرام زندگی اور دانیال کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو مجھ سے حلالہ کر لو، یہی واحد راستہ ہے تمہاری آزادی کا۔ آؤ بیٹھو گاڑی میں، اس نے انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرے لیے یہ لمحہ انتہائی فیصلہ کن اور خوفناک تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور آنکھیں بند کر کے اس لینڈ کروزر کے پچھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ڈرائیور نے گاڑی فوراً ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور اس نے شہر سے باہر نکلنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ گاڑی کا اندرونی ماحول انتہائی پرسکون اور ٹھنڈا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا چکی ہوں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے اس اجنبی سے پوچھا۔ تم بس آرام سے بیٹھو، تم محفوظ ہو، کچھ دیر میں ہم ایک محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اس شخص نے میری طرف دیکھے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ گاڑی مسلسل 2 گھنٹے تک چلتی رہی اور شہر کے حدود سے نکل کر
ایک سنسان ہائی وے پر آ گئی۔ اس دوران اس شخص نے مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ جب ہم ایک ویران اور غیر آبادی علاقے میں داخل ہوئے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی تو اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنے چہرے سے مفلر اور ٹوپی ہٹا دی۔ میں نے جو ہی اس کی طرف دیکھا میرے حلق سے ایک دل خراش اور وحشت ناک چیخ نکل گئی۔ میرے ہوش فنا ہو گئے اور مجھے لگا کہ میرا دل واقعی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کی ٹھوڑی اور یہاں تک کہ اس کے بیٹھنے کا انداز بالکل اور ہو بہو دانیال جیسا تھا۔ میں خوف کے مارے پاگلوں کی طرح گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے جھپٹی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ! درندے، تم یہاں بھی آ گئے، تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ میں روتے ہوئے دروازے کا ہینڈل زور زور سے کھینچنے لگی جو کہ چائلڈ لاک کی وجہ سے بند تھا۔ مجھے لگا کہ دانیال نے مجھے پکڑنے اور مجھے مکمل طور پر پاگل ثابت کرنے کے لیے یہ ایک نیا اور بھیانک کھیل کھیلا ہے اور وہ مجھے کسی ویران جگہ پر قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے اور میں نے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو دانیال، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میری جائیداد رکھ لو لیکن میری جان بخش دو۔ میں سسکیاں لیتے ہوئے اس کے قدموں کی طرف جھک گئی۔ زارا، پاگل مت بنا، پرسکون ہو جاؤ۔ ڈرائیور گاڑی سائڈ پر روکا۔ اس شخص نے فوراً ڈرائیور کو حکم دیا اور انتہائی نرمی سے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی آواز کا لہجہ اور الفاظ کا چناؤ دانیال کی اس درندگی سے بالکل مختلف تھا۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ پانی پیو اور میری بات غور سے سنو۔ میں دانیال نہیں ہوں، میں تمہیں مارنے نہیں لایا۔ اس نے پانی کی بوتل کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی مہذب انداز میں کہا، تم جھوٹی ہو، تمہاری شکل، تمہارا چہرہ بالکل دانیال کا ہے، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ میں نے پانی کی بوتل پرے دھکیل دی اور روتے ہوئے اس سے دور سکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں دانیال کا جڑواں بھائی شایان ہوں۔ میں جانتا ہوں تم صدمے میں ہو لیکن میری بات کا یقین کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں کیسے مان لوں؟ دانیال نے کبھی مجھے اپنے کسی بھائی کا نہیں بتایا۔ تم اسی کا روپ دھار کر مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ دانیال تمہیں کیسے بتاتا جب اسے خود بھی میرے بارے میں پوری طرح علم نہیں ہے؟ ادھر دیکھو، میری طرف۔ شایان نے اپنی قمیض کے اوپر والے 3 بٹن کھولے اور اپنے بائیں کندھے پر جلنے کا ایک بہت بڑا اور پرانا نشان دکھایا۔ کیا دانیال کے جسم پر یہ نشان ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس نشان کی طرف دیکھا۔ دانیال کا جسم بالکل بے داغ تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میری بائیں آنکھ کو غور سے دیکھو۔ اس پتلی میں ایک ہلکا سا بھورا نشان ہے جو پیدائشی نقص ہے۔ دانیال کی آنکھیں مکمل کالی ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے غور کیا تو واقعی اس کی آنکھ دانیال سے مختلف تھی۔ لیکن تم آئے کہاں سے؟ تم اب تک کہاں تھے؟ میرا خوف اب آہستہ آہستہ حیرت میں بدل رہا تھا۔ جب ہم دونوں پیدا ہوئے تو ہمارے والدین بہت قریب تھے۔ میں بچپن سے بہت بیمار رہتا تھا اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں بچوں گا۔ اس لیے میرے والدین نے میرے علاج کے اخراجات سے بچنے کے لیے مجھے مردہ قرار دے کر ایک دور دراز گاؤں کی ایک لاوارث اور بے اولاد عورت کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ دانیال کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری پرورش انتہائی مشکل حالات اور غربت میں ہوئی، لیکن میری اس منہ بولی ماں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور میں ایک قابل انسان بن گیا۔ شایان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی تلخ حقیقت بیان کی۔ یہ تمام باتیں سن کر اور اس کا مہذب رویہ دیکھ کر میرا خوف کافی حد تک کم ہونے لگا۔ اگر تم دانیال کے بھائی ہو تو تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے اور حلالے کی بات کیوں کی تم نے؟ میں نے قدرے اعتماد بحال ہونے پر اس سے پوچھا۔ حالات نارمل ہونے کے بعد شایان نے مجھے وہ خوفناک سچائی بتائی جس نے واقعی میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ زارا، دانیال کوئی عام انسان یا محض ایک ظالم شوہر نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہ کا ایک اہم کارندہ ہے۔ یہ گروہ جان بوجھ کر ایسی امیر اور متمول لڑکیوں کو نشانہ بناتا ہے جو اپنے خاندان کی اکلوتی وارث ہوتی اور جن کے آگے پیچھے کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ شایان نے انتہائی سنجیدگی سے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ تمہارا مطلب ہے اس نے مجھ سے شادی صرف میری دولت کے لیے کی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بالکل، وہ ان لڑکیوں سے بڑی شرافت سے شادی کرتے ہیں اور پھر ایک انتہائی منظم
اور سوچے سمجھے طریقے سے انہیں نفسیاتی اور جذباتی طور پر توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ طلاقوں کا یہ گھناؤنا کھیل اسی حربے کا حصہ تھا، تاکہ لڑکی اپنے گھر والوں کے سامنے اپنا اعتبار کھو دے، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو اور اسے پاگل سمجھا جائے۔ دانیال کا اگلا اور آخری قدم تمہیں مکمل طور پر پاگل خانے میں داخل کروانا تھا، تاکہ وہ تمہاری مکمل جائیداد اور وراثت کا قانونی طور پر تنہا مالک بن سکے۔ شایان کی ہر بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا درندہ ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے دانیال کی ان سرگرمیوں کا پیچھا کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ عرصہ قبل ہی اپنے اصل والدین اور دانیال کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی کھوج لگائی تو اس کا بھیانک چہرہ میرے سامنے آیا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اور مجھے بچانے کے لیے حلالے کا جھوٹا لفظ استعمال کرنا پڑا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہاری مذہبی مجبوری اور گناہ کا احساس ہی تمہیں مجھ جیسے اجنبی کے ساتھ آنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ شایان نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے مجھ سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مجھے اب اس شخص پر غصہ آنے کی بجائے ہمدردی اور شکر گزاری کا احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی اور تقریباً 1 گھنٹے کی مضبوط اور محفوظ حویلی کے سامنے رکے، جو شایان نے شہر سے دور کسی گاؤں میں کرائے پر لے رکھی تھی۔ حویلی کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور وہاں مکمل سکون تھا۔ آؤ ذرا اندر چلتے ہیں۔ شایان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ ہم حویلی کے ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک بہت بڑی سی میز پر لیپ ٹاپ اور بہت ساری فائلیں بکھری پڑی تھیں۔ شایان نے کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک الماری سے ایک بہت بڑی اور موٹی فائل نکال لایا۔ یہ دیکھو زارا، یہ وہ ثبوت ہیں جو میں نے اپنی جان پر کھیل کر اکٹھے کیے ہیں۔ اس نے وہ فائل میرے سامنے میز پر پٹخ دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس میں 2 مختلف لڑکیوں کی تصویریں، ان کے نکاح نامے اور ہسپتال کی رپورٹس تھیں۔ یہ سائرہ اور نادیہ ہیں۔ یہ تم سے پہلے دانیال کا شکار بن چکے ہیں۔ دانیال نے ان کے ساتھ بھی بالکل وہی کیا جو وہ تمہارے ساتھ کر رہا تھا۔ انہیں نفسیاتی مریض بنا کر ان کی ساری جائیدادیں لوٹ لیں، اور اب یہ دونوں لڑکیاں کسی نامعلوم سرکاری پاگل خانے میں زندگی کی بھیک مانگ رہی ہیں، اور ان کے گھر والے بھی انہیں بھول چکے ہیں۔ شایان نے تصویروں پر انگلی رکھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ یہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ اگر میں آج نہ بھاگتی تو میرا انجام بالکل انہی لڑکیوں جیسا ہوتا۔ شایان نے مجھے کچھ اور کاغذات دکھائے۔ یہ دانیال کے وہ تمام جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں جو اس نے مختلف ناموں سے بیرون ملک کھلوا رکھے ہیں۔ وہ تمہارا سارا پیسہ ان اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی مکمل منصوبہ بندی کر چکا ہے، لیکن اس کے پاس میرے پیسے نکالنے کا اختیار کیسے آیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا وار تھا۔ تمہیں یاد ہے اس نے تم سے نشے کی حالت میں کچھ کاغذات پر دستخط اور انگوٹھے لگوائے تھے؟ شایان نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہسپتال اور نئے گھر کے کاغذات ہیں۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ کوئی ہسپتال کے فارم نہیں تھے۔ اس نے مجھے دانیال کے ایک وکیل دوست کے لیپ ٹاپ سے ہیک کی گئی کاپیاں دکھائیں۔ وہ تمہارے مکمل طور پر پاور آف اٹرنی کے کاغذات تھے۔ ہم نے اپنے منہ سے ہوش و حواس میں اپنی ساری جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کو بیچنے اور استعمال کرنے کا مکمل قانونی اختیار دانیال کو دے دیا ہے۔ اب وہ قانون کی نظر میں ہر چیز کا مالک ہے۔ شایان کی اس بات نے میرے قدموں تلے سے رہی صحیح زمین بھی کھینچ لی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیرت اور شدید صدمے سے منجمد ہو گئی۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کی سادگی، اپنے والد کے اندھے اعتماد اور دانیال کی اس خوفناک درندگی پر خون کے آنسو رونا آ رہا تھا۔ میری سگی ماں اور باپ نے ایک شیطان کو فرشتہ سمجھ لیا تھا اور اپنی بیٹی کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ اب کیا ہوگا شایان؟ وہ تو سب کچھ بیچ دے گا۔ میرے والد سڑک پر آ جائیں گے۔ وہ جائیداد میرے نام ضرور تھی، لیکن وہ میرے والد کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ میں نے میز پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ رو مت زارا، رونے کا وقت گزر چکا ہے، اب لڑنے کا وقت ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مجھے تم پر اور تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہم اس شیطان کو اس کے اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنسائیں گے۔ شایان نے سختی سے میرا بازو پکڑ کر مجھے سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔
میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ اب مجھے شایان پر مکمل بھروسہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ثبوت تھے اور میرے پاس سچائی کی طاقت۔ ہم نے اسی رات میز پر بیٹھ کر دانیال کو بے نقاب کرنے کا ایک ٹھوس اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس وقت ایک قیامت کا منظر تھا۔ میری گمشدگی کی خبر نے میرے والدین کو نڈھال کر دیا تھا۔ دانیال صوفے پر بیٹھا اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رو رہا تھا اور اس کی اداکاری اپنے عروج پر تھی۔ پاس ایک پولیس انسپکٹر اپنی ڈائری میں رپورٹ درج کر رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میری بیوی کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے پاگل پن میں کہیں خودکشی نہ کر لے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ دانیال نے سسکیاں لیتے ہوئے انسپکٹر کو گمراہ کن معلومات فراہم کی۔ بیٹا تم حوصلہ رکھو، ہم زارا کو ڈھونڈ لیں گے۔ میرے والد نے روتے ہوئے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے تسلی دی۔ دوسری طرف شہر سے دور اس پرانی اور محفوظ حویلی میں شایان نے ایک نئی سم کارڈ اپنے فون میں ڈالا اور فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور اپنے والد کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف سے میرے والد کی تھکی ہوئی اور بوجھل آواز ابھری۔ ہلو، کون بات کر رہا ہے؟ والد نے انتہائی کمزور لہجے میں پوچھا۔ ابو، میں زارا ہوں، میں بالکل ٹھیک اور زندہ ہوں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ زارا میری بچی، تم کہاں تھی؟ دانیال تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہے، تم گھر واپس آ جاؤ۔ والد کی آواز میں بیک وقت حیرت، خوشی اور پریشانی تھی۔ ابو، میری بات غور سے سنیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ آپ فوراً جا کر میری جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کے پاور آف اٹارنی کی کاغذات چیک کریں، ورنہ دانیال سب کچھ بیچ دے گا۔ میری جان کو دانیال سے شدید خطرہ ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں وہ سب کہہ دیا جو میں سوچ رکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دانیال تو اس وقت ہمارے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ میرے والد کے الفاظ ابھی نامکمل تھے کہ میں نے فوراً فون کاٹ دیا۔ اس سے ایک مختصر فون کال نے میرے والد کے ذہن میں خطرے کی شدید گھنٹی بجا دی تھی۔ اگلے ہی دن صبح سویرے میرے والد نے ہمارے خاندانی وکیل کو گھر بلا لیا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکے تھے اور میری کہی ہوئی باتیں ان کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ وکیل نے اپنے لیپ ٹاپ پر متعلقہ محکموں کے ریکارڈ چیک کیے اور اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے صاحب، دانیال نے واقعی آپ کی بیٹی کے تمام اثاثے فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں پیش کر دیے۔ مکمل پاور آف اٹارنی اس کے پاس موجود ہے۔ وکیل نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بتایا۔ یہ سنتے ہی میرے والد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں پہلی بار میری طلاقوں والی بات اور میری ان تمام چیخوں پکار میں چھپی سچائی نظر آنے لگی تھی جنہیں وہ میرا پاگل پن سمجھتے رہے تھے۔ انہوں نے غصے اور دکھ سے اپنے ہاتھ مڑوڑے۔ اسے فوراً یہاں بلا، میں خود اس سے پوچھوں گا۔ والد نے غصے سے کانپتے ہوئے وکیل کو ہدایت کی۔ تھوڑی دیر بعد دانیال گھر پہنچا۔ وہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ پولیس میری تلاش میں بھٹک رہی ہے اور وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، میرے والد نے وہ پاور آف اٹارنی کے کاغذات کی کاپی اس کے منہ پر دے ماری۔ یہ کیا ہے دانیال؟ تم زارا کی جائیداد کیوں بیچ رہے ہو؟ والد نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ دانیال ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی روایتی معصومیت کا سہارا لیا۔ انکل، یہ کاغذات زارا نے اپنی خوشی سے مجھے دیے تھے۔ میں تو بس اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تاکہ اسے بیرون ملک لے جا سکوں۔ دانیال نے نظریں چراتے انتہائی بھونڈا جھوٹ بولا۔ بکواس بند کرو، تم ایک دھوکے باز اور لالچی انسان ہو۔ تم نے میری معصوم بیٹی کو پاگل ثابت کرنے کی سازش کی ہے۔ تم نے اس کی زندگی عذاب بنا دی اور میں اندھا بنا سب دیکھتا رہا۔ والد کا لہجہ اب اس کے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی۔ دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کھیل اب خراب ہو رہا ہے اور اس کا سچ سامنے آ چکا ہے۔ اس نے شرافت کا لبادہ ادار پھینکا اور اس کی آنکھوں میں رغبت اور تکبر آ گیا۔ تو سن لیں پھر، قانونی طور پر اب میں اس جائیداد کا تنہا مالک ہوں۔ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کی بیٹی ایک پاگل عورت ہے جو لاپتہ ہے اور میں جو چاہوں گا کروں گا۔ آپ مجھے عدالت میں بھی نہیں ہرا سکتے۔ دانیال نے انتہائی غصے اور بدتمیزی سے میرے والد کو دھمکی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے خاندان پر دانیال کا اصل اور مکروہ چہرہ پوری طرح عیاں ہو رہا تھا۔
میرے والد صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ حویلی میں شایان اور میں نے قانونی ماہرین اور اعلیٰ پولیس افسران کے ساتھ مل کر اپنا حتمی جال بچھایا۔ اب ہمیں اس سے ایک ایسی جگہ بلانا ہے جہاں وہ اپنے غرور میں اندھا ہو کر آئے۔ شایان نے میز پر نقشہ پھیلاتے ہوئے پولیس افسر کو اپنا منصوبہ سمجھایا۔ منصوبے کے مطابق میرے والد نے دانیال کو ایک پیغام بھیجوایا کہ وہ عدالت سے باہر معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ والد نے لکھا کہ اگر دانیال میری جائیداد کا کچھ حصہ انہیں دے دی تو وہ اس سے باقی حصہ بیچنے کی قانونی اجازت دے دیں گے اور مجھ سے مکمل دستبردار ہو جائیں گے۔ دانیال اپنی لالچ اور جیت کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا یہ بڈھا آخرکار ہار مان لے گا۔ دانیال نے پیغام پڑھ کر اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگلے دن دانیال اس قانونی فرم کے دفتر پہنچ گیا جہاں یہ جعلی معاہدہ ہونا تھا۔ دانیال پورے تکبر اور غرور کے ساتھ کرسی پر بیٹھا اور اس نے سمجھ لیا کہ اس نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو شکست دے دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ قانون کی نظر میں ایک پاگل عورت ہوں جو لاپتہ ہے اور اس کے پاس میرے دستخط شدہ کاغذات موجود ہیں۔ دفتر کے کانفرنس روم میں میرے والد اور وکیل موجود تھے۔ دانیال کے سامنے میز پر نئے معاہدے کی کاغذات رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور لالچی چمک تھی۔ انکل، آپ نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ آپ کو یہ حصہ بھی نہیں ملنا تھا۔ بس آپ جلدی سے دستخط کریں تاکہ میں اپنا کام شروع کروں۔ دانیال نے کاغذات پر جھکتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ جیسے ہی دانیال نے نئے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے قلم اٹھایا، دفتر کا باہری دروازہ کھلا۔ دانیال نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں پورے اعتماد اور مکمل ذہنی توازن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ میری آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک فاتح کی چمک تھی۔ مجھے زندہ اور بالکل نارمل حالت میں دیکھ کر دانیال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم زندہ ہو؟ تم تو غائب ہو گئی تھی۔ دانیال کی حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ وہ کرسی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں لگا تم جیت گئے ہو دانیال؟ تمہاری ہر چال اور ہر فریب کا حساب لینے میں خود آ گئی ہوں۔ یہ ناپاکی کا کھیل ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور پراسرار لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا میرے پیچھے سے شایان بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اپنے ہی ہم شکل کو دیکھ کر دانیال پر مکمل سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم کون ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ دانیال خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میں تمہارا وہ گناہ ہوں جسے تم نے بچپن میں دفن کر دیا تھا۔ میں شایان ہوں۔ شایان نے آگے بڑھ کر وہ تمام ثبوت اور پچھلی لڑکیوں کی فائلیں میز پر زور سے پٹخ دی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے دانیال۔ تمہاری تمام جعلی کمپنی اور اکاؤنٹس کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ اسی وقت پولیس کے اہلکار بھی کمرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے دانیال کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر دانیال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ دانیال، تمہیں دھوکہ دہی، انسانی اسمگلنگ اور خواتین کو نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تمہارے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ انسپکٹر نے سختی سے دانیال کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ دانیال کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی جھوٹ اور کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے والدین مجھ سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ ہمیں معاف کر دو میری بچی، ہم کتنے اندھے تھے جو اس شیطان کو فرشتہ سمجھ بیٹھے اور تمہاری سچائی کو پاگل پن۔ میرے والد نے روتے ہوئے میرے ماتھے کو چوما اور اپنے کیور شدید نظامت کا اظہار کیا۔ اب رونا بند کریں، اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی آزمائش سے نکال دیا ہے۔ سچ سامنے آ چکا ہے۔ میں نے اپنے والدین کے آنسو صاف کرتے انہیں گلے لگایا۔ دانیال کو بغیر کسی مار دھاڑ کے انتہائی ذلت کے ساتھ دفتر سے باہر نکال کر پولیس وین میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا انجام اس کے اپنے بچھائے ہوئے جال میں ذلت آمیز گرفتاری تھا۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو بظاہر فرشتے لگتے ہیں لیکن اندر سے شیاطین ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی پر اندھا بھروسہ کرنا اور اپنے قریبی رشتوں کی سچائی کو نظر انداز کرنا انسان کو بہت بڑی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ برائی کتنے ہی طاقتور اور شاطر کیوں نہ ہو، سچائی کی روشنی اسے ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب کر دیتی ہے اور جھوٹ کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔